السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق کفن دفن کے مسائل۔ سب سے پہلے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو انفارمیٹیو ہے۔ جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، یعنی اس کے دونوں قدم ڈھیلے ہو جائے، ناک ٹیڑھی ہو جائے، کنپٹیاں دب جائے اور سانس جلدی جلدی چلنے لگے، تو چاہیے کہ اس کو داہنی کروٹ پر قبلہ رخ کر لے، اور مستحب ہے کہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کی تلقین اس طرح کرے کہ کوئی نیک آدمی اس کے پاس بلند آواز سے بار بار کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تاکہ سن کر وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اصرار نہ کرے، اس لیے کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اگر وہ ایک بار پڑھ لے تو تلقین کرنے والا چپ ہو جائے، لیکن اگر اس کے بعد وہ کوئی دنیاوی بات کرے تو پھر اسی طرح تلقین کرے، اور مستحب ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، خوشبو رکھی جائے، اور نیک و متقی آدمی اس کے پاس موجود ہو، نیز اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیں، اور جب موت واقع ہو جائے تو دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور کپڑے کی پٹی سے اس کی ٹھوڈی سر کے ساتھ باندھ لے تاکہ منہ نہ کھلے، اور دونوں پیر کے انگوٹھے ایک دوسرے سے باندھ لے تاکہ ٹانگیں پھیلانے نہ پائے، اور نرمی سے آنکھیں بند کر دے، اور آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ وآسیدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر، اے اللہ اس میت پر اس کا کام آسان فرما، اور اس پر وہ زمانہ آسان فرما جو اب اس کے بعد آئے گا، اور اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرما، اور جہاں یہ گیا ہے یعنی آخرت میں اس کو بہتر کر دے اس جگہ سے جہاں سے گیا ہے یعنی دنیا سے۔ پھر اس کے بعد ایک چادر اڑا دے اور چارپائی یا چوکی پر رکھے، زمین پر نہ چھوڑ دے۔ پھر اس کے رشتہ دار اور دوست و احباب کو خبر کر دے تاکہ اس کی نماز میں زیادہ سے زیادہ افراد شریک ہوں، اور اس کے لیے دعا کرے، اور تجہیز و تفکین میں جلدی کرے۔ نوٹ: میت کو غسل دینے سے پہلے میت کے قریب قرآن پڑھنا منع ہے، نیز حیض و نفاس والی عورتیں میت کے قریب نہ جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی اسلامک کنٹینٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔